السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عشق حورم بائے مرحا راجپوت ایپیسوڈ 9۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر ضرور کریں، ساتھ ہی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز شارٹ ویڈیوز کیسے لگتے ہیں، ساتھ ہی اس ناول کو اپنے کانٹیکٹ میں ضرور شیئر کریں اور مجھے یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کس کنٹری کس شہر سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ تو چلیں ہم اس ناول کو باقی شروع کرتے ہیں۔ بی جان، معذرت کرتی ہوں آپ سے، مگر ہم مزید اب یہاں نہیں رہ سکتے۔ شازیہ بیگم بی جان کے کمرے میں ان کے پاس بیٹھی اس نوکری کو چھوڑنے کا بتا رہی تھی۔ شازیہ، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بلکہ مجھے آپ سے معافی مانگنی چاہیے، آپ لوگوں کو اتنا کچھ برداشت کرنا پڑا۔ میں فائزہ کی طرف سے تم سے معافی مانگتی ہوں۔ ان کا لہجہ معذرت سے بھرا پڑا تھا۔ نہیں نہیں بی جان، آپ معافی نہ مانگے۔ انہیں اچھا نہیں لگا تھا بی جان کا معافی مانگنا۔ اتنی رات کو آپ لوگ کیسے جاؤ گے؟ آج کی رات انیکسی میں گزار لو، باقی میں تو یہی کہوں گی آپ لوگ یہاں پر ہی رہیں، آگے آپ کا جو اپنا فیصلہ ہوگا وہی اہمیت رکھے گا۔ بی جان سادہ سے لہجے میں بولی تھی۔ انہیں زائمہ سے نہ جانے کیوں بہت لگاؤ ہو گیا تھا، وہ چاہتی تھی کہ زائمہ اب ان کے پاس ہی رہے۔ جی بہتر بی جان، آپ نے ہمارے لیے اتنا سوچا، اس کا شکریہ۔ ہم صبح ہی حویلی سے چلے جائیں گے۔ مشکور لہجے میں بولتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ زائمہ یزدان کے کمرے میں ہے، مجھے اس سے کچھ باتیں کرنی ہیں، میں اسے بعد میں انیکسی بھیج دوں گی، آپ آرام سے جا کر سو جائے۔ انہیں وہاں سے جاتا دیکھ وہ پیار سے بولی تو شازیہ بیگم اس بات میں سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ لائبریری کی لائٹ چلتے دیکھ وہ اندر داخل ہوا تو اس نے چونک کر زویان کی طرف دیکھا۔ کیا دوائی نے اپنا اثر نہیں کیا؟ یہ سوئے کیوں نہیں؟ اسے دیکھتے ہی سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، پھر یہ سوچ کر اس نے اپنے خیال کو جھٹک دیا، جس پر میری محبت کا اثر نہیں ہوا اس پر دوائی کیا اثر کرے گی؟ کتاب پڑھ رہی ہوں۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ پھر سے کتاب کا مطالعہ کرنے لگی۔ ابھی تک سوئی کیوں نہیں تم؟ اس نے جانچتے لہجے میں پوچھا۔ نیند نہیں آ رہی؟ کتاب پر نظر ٹکائے اس نے روکھے لہجے میں جواب دیا۔ کیوں؟ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ آپ جان کر کیا کریں گے؟ اس نے محسوس کیا اس کے لہجے میں پہلے والی چہک نہیں تھی، عجیب سا تھا آج اس کا لہجہ۔ کمرے میں جاؤ اور سو جاؤ، اس نے رعب دار لہجے میں کہا۔ میں آپ کی غلام نہیں ہوں زویان، کہ جو آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگ رہے تھے۔ خود کو رونے سے باز رکھتے بہت ہمت جمع کر کے اس نے نظریں اٹھا کر زویان کی طرف دیکھا۔ اس کا نظریں اٹھا کر دیکھنا زویان کو ٹھٹک گیا تھا، کتنی ویران ہو گئی تھی اس کی آنکھیں۔ تم رو رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے زویان نے سوالیہ پوچھا۔ میرے آنسو آپ کو نظر آ گئے مگر میری محبت نظر نہیں آئی۔ کاش آپ کو میری محبت کا احساس ہوتا تو آپ آج یہاں کھڑے ہو کر مجھ سے سوال نہ کر رہے ہوتے۔ اس کا اترا ہوا چہرہ لہجہ ناراضگی ظاہر کر رہا تھا۔ کتاب کو بند کرتے بولتے ہی اٹھ کر جانے کے لیے دروازے کی جانب بڑھی۔ میری بات سنو، زویان نے اسے جاتا دیکھ اس کی کلائی پکڑ کر روکا۔ اس نے جیسے ہی اس کی کلائی پکڑی اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے دل میں عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ میرا ہاتھ چھوڑے، اس کے چہرے کے اعصاب تن گئے تھے۔ نہیں چھوڑوں گا، وہ بھی سخت اور اٹل لہجے میں بولا۔ جب پکڑنا تھا تب آپ نے چھوڑ دیا تو اب کیوں پکڑ رہے ہیں؟ کتنی بدل گئی تھی وہ ایک ہی دن میں۔ اس کے چہرے پر وہ ہنسی غائب ہو گئی تھی جو زویان کو اپنی جانب کھینچتی تھی۔ کہتے ہی وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی ایک منٹ بھی وہاں نہیں رکی تھی۔ پیچھے زویان نے دیوار پر ہاتھ مارتے غرب سے اپنی آنکھیں میچی تھی۔ صبح کا چڑھتا سورج حویلی والوں پر ایک طلاتم برپا کرنے والا تھا۔ روز سورج حویلی پر ایک خوشگوار دن کی نوید لاتا تھا مگر آج کا سورج ان دونوں کی زندگی عذاب بنانے والا تھا۔ سڑک پر لوگوں کا ہجوم لگ چکا تھا، ہر کوئی انہیں اس حالت میں دیکھ کر باتیں سنا رہا تھا۔ ارے بھائی دیکھو تو سہی، کیسے پوری رات مزے میں گزار کر اب آرام فرما رہے ہیں۔ ہجوم میں موجود ایک عورت بولی تھی۔ ہاں، شرم تو ان کے پاس سے بھی نہیں گزری، سرے عام کیسے یہ دونوں یہاں پڑے ہوئے ہیں؟ وہاں موجود دوسرا شخص بولا۔ گاؤں کا سردار ہو کر ایسے کام کر رہا ہے تو ہمارے بچوں پر کیا اثر پڑے گا؟ ہاں صحیح بول رہی ہو بہن، ان جیسے لوگوں نے ہی تو سارے گاؤں کا ماحول خراب کر رکھا ہے۔ ارے کوئی ان بے شرموں کو ہوش تو دلاؤ، زندہ بھی ہے یا نہیں؟ باہر سے آتی اتنی ساری آوازوں پر اب حویلی والے بھی باہر آ گئے تھے۔ وہاں موجود ہر کوئی حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا، جو دنیا جہاں سے بے خبر ایک دوسرے میں مست تھے۔ حویلی والوں کی بھی حالت ان سے جدا نہ تھی، وہ بھی حق تک چہرہ لیے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مایا تو ان دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر جل بھن گئی تھی۔ زائمہ کیسے اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی، انہیں مزید وہ اتنے قریب نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے پیر گھسیٹتی ہوئی وہ وہاں سے پہلی فرصت میں نکل گئی تھی تو ایک آدمی نے ان کے چہرے پر پانی پھینکا۔ پانی کے قطرے منہ پر پڑتے ہی وہ دونوں ہوش کی دنیا میں واپس آئے۔ تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولے وہ مکمل ہوش میں آنے کی کوشش کر رہے تھے۔
उसके सीने से सर उठाकर ज़ायमा अपनी आंखों को मसलती अब सब की तरफ देखने लगी जो जहरीली नज़रों से उन दोनों को ही देख रहे थे। नासमझी से उन सबको घूरते देखती उसकी अचानक से नज़रें वीरान पड़ गई, जो होश में आते उठने की कोशिश कर रहा था। यज़दान को देखते ही रात वाला सारा मंजर उसकी आंखों के सामने आया। एकदम उसे अपने दुपट्टे का ख्याल आया। वहाँ से उठकर उसने साइड से अपना दुपट्टा उठाकर अपने इर्द गिर्द ओढ़ा। इतनी ही देर में यज़दान भी उठ खड़ा हुआ। देख देख क्या रहे हो, मारो इन बेशर्मों को। एक शख्स ने वहाँ से पत्थर उठाकर उनकी तरफ उछाला। पत्थर का रुख ज़ायमा की तरफ था। अब उसे वो लगता इससे पहले ही यज़दान ने हाथ आगे बढ़ाकर वो पत्थर अपने हाथ में पकड़ा। एक नज़र ज़ायमा पर डालकर वो उनकी जानिब मुतवज्जह हुआ। आप लोग कैसे हकीकत जाने बगैर किसी पर वार कर सकते हैं? ये लड़की बेकसूर है, जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। उसने सख्त लहजे में अपनी और ज़ायमा की सफाई पेश की तो ज़ायमा दौड़ती हुई अपनी माँ के पास आई। अपनी इज्जत को सरे बाजार रौंदते देख उसकी आंखें अश्कबार हो गई। हमने अपनी आंखों से देखा है आगा जान, ये दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। क्या सबूत है कि रात को इनके दरमियान कुछ नहीं हुआ? दरमियानी उम्र की एक औरत आगा जान के पास आकर बोली, सरे आम इस लड़के ने इस लड़की की इज्जत लूटी है, अब इस लड़की से कौन शादी करेगा? आगा जान, आपके पोते ने इस गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इस गांव में जो भी उसूल के खिलाफ काम करता है उसे सज़ा मिलती है। आपके पोते ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ, इसे सज़ा मिलनी चाहिए, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बारी बारी हर कोई उन पर ताने कस रहा था। सरदार राफे और आगा जान को किस कदर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, ये बस वही जानते थे। आगा जान, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक गलतफहमी है। कल रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो ये लोग समझ रहे हैं। आगा जान के पास आता वो फिर से अपनी सफाई देने लगा। इन्हें सज़ा गाँव वाले देंगे। आखिर इस गाँव का सरदार होकर उसने ये नीच हरकत की है। एक शख्स बोला तो सब ने उसकी हिमायत करते इस बात में सर हिलाया। आगा जान, इस लड़की की ज़िंदगी का सवाल है। अब कौन इस लड़की से शादी करेगा? आप इन दोनों का निकाह करवा दें। वैसे भी निकाह के बगैर ही ये लोग इतने उतावले हो रहे हैं। उस लड़की की इज्जत लूटी गई है, उसे इंसाफ हम दिलाएंगे। इन दोनों का निकाह अभी और पूरे गांव वालों की मौजूदगी में करवाया जाए। एक के बाद दूसरा बोल रहा था जब आगा जान अपनी खड़क आवाज़ में बोले, खामोश हो जाए सब लोग। गलती चाहे किसी की भी हो, सज़ा तो मिलेगी ही। आप लोग परेशान ना हो, मेरे पोते ने गलती की है, वो इसका अजाला भी करेगा। हमें थोड़ा सा वक्त दें, इनके निकाह के बारे में फैसला करके हम आप सबको इत्तला कर देंगे। आगा जान बोल रहे थे और वो बेयकीनी से उन्हें देख रहा था। बेकसूर होने के बावजूद भी उन्हें गलत समझा जा रहा था। चलो यज़दान, एक नज़र यज़दान पर डालकर वो हवेली की जानिब बढ़े। सुबह के वक्त हवेली के एक कमरे से बेशुमार आवाज़ें आ रही थी। सब एक दूसरे के बहस करने में मसरूफ़ थे। आज राजपूतों की हवेली पर एक अजीब ही तलातम बरपा हो गया था। आगा जान, मैं उस जाहिल लड़की से शादी नहीं करूँगा। वहाँ मौजूद सब पर एक नज़र डालकर उसने करखत आवाज़ में अपना फैसला सुनाया। वो जाहिल लड़की है, ये तुम्हें मुँह काला करने से पहले सोचना चाहिए था। सरदार राफे की आवाज़ बुलंद हुई। बाबा, आप जानते हैं मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी हुर्रम से इश्क करता हूँ। मैं ये निकाह करके उससे बेवफाई नहीं कर सकता। अपने बाप से बात करते वक्त उसकी आवाज़ ऊंची हुई थी। राना यज़दान, तुम्हें ये निकाह करना होगा, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। आगा जान ने रौबदार आवाज़ में अपना फ़ैसला सुनाया तो यज़दान ने शिकवा भरी नज़रों से उन्हें देखा। आगा जान, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप जानते हैं मैं आपकी पोती से इश्क करता हूँ। वो अब आकर आगा जान के कदमों में बैठा था। किस पोती से यज़दान? उसी पोती से जो बचपन में ही मर गई थी। उसे लगा जैसे उन्होंने उसका दिल मुट्ठियों में दबोच लिया हो। उनके बोलते ही यज़दान ने नज़र उठाकर अपने आगा जान की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर सफाकी थी। उन्हें गुस्सा था अपने पोते पर, उसकी हरकत पर। बीजान, आप बताएं ना आगा जान को कि उनका पोता ऐसा कभी नहीं कर सकता। अब की बार वो बीजान के पास आया था जो अपने पोते के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। यज़दान, तुम्हारे पास 10 मिनट है, तैयार होकर नीचे आ जाओ। हम गांव वालों को अपनी ज़ात पर तमाशा बनाते हुए नहीं देख सकते। आगा जान उसे अपना अटल फैसला सुनाते ही कुर्सी छोड़कर उठ खड़े हुए थे। उन्हें अपनी इज्जत के साथ साथ उस लड़की की भी इज्जत बचानी थी जिसकी उनके पोते ने इज्जत लूटी थी। आगा जान के बाहर जाते ही सरदार भी उनके पीछे बाहर गए थे। उसने शिकायती नज़रों से बीजान की तरफ देखा। बीजान अपने पोते की तरफ नहीं देख रही थी, जबकि फ़ायज़ा बीवी वहाँ खड़ी उन सब का तमाशा बनते देख रही थी। बीजान, मैंने इस लड़की की इज्जत नहीं लूटी। कोई मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहा? मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यूँ के वापस जा रहा हूँ। जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं सज़ा क्यों भुगतूँ? वो अपनी ही धुन में बोल रहा था जब बीजान ने अपने पोते यज़दान का हाथ पकड़ा। बेकसूर होने के बावजूद भी वो अपनी सफाइयाँ दे रहा था।
حویلی والوں کے لیے اپنی عزت زیادہ معنی رکھتی تھی۔ انہیں ہر چیز سے زیادہ عزیز اپنی کرسی تھی۔ اسی وقت بی جان نے اپنے کندھے پر پڑی چادر اتاری۔ بغیر کچھ بولے انہوں نے اپنی چادر یزدان کے آگے کر دی۔ ان کے دل میں ڈر سا بیٹھ گیا تھا کہ کہیں ان کا پوتا انہیں چھوڑ کر یوں کہ واپس نہ چلا جائے۔ یزدان پتر، اپنی بی جان کی چادر کی لاج رکھ لے تو اس حویلی کی عزت کی خاطر یہ نکاح کر لے۔ میں مجبور ہوں میرے لال، تو میری عزت کی خاطر اس لڑکی سے نکاح کر لے۔ بی جان کے الفاظ میں بے چارگی تھی۔ اپنے پوتے کے لیے وہ چاہ کر بھی اپنے پوتے کی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ بی جان پلیز ایسا نہ کرے، یہ چادر آپ کے کندھوں پر ہی اچھی لگتی ہے، اسے میرے سامنے پھیلا کر مجھے شرمندہ نہ کرے۔ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی بی جان کمزور پڑے۔ میں تیرے آگے اپنی جھولی پھیلاتی ہوں یزدان، تو اس لڑکی سے نکاح کر لے، ورنہ تیری بی جان کی اس گاؤں میں جو عزت ہے وہ مٹی میں مل جائے گی۔ ان کے الفاظ میں چھپا درد وہ اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ اپنی بی جان سے اتنی محبت کرتا تھا، وہ ان کی عزت کیسے خراب ہونے دے سکتا تھا؟ 2 منٹ ان کے درمیان خاموشی ہوئی تھی، جسے یزدان کی آواز نے توڑا۔ ٹھیک ہے بی جان، میں صرف آپ کے لیے اس لڑکی سے نکاح کر رہا ہوں، لیکن اسے میں اپنی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا۔ اس نے بی جان کی چادر اٹھا کر ان کے کندھوں پر اچھی طرح سے اڑا دی۔ وہ کیسے اپنی بی جان کا کہا ٹال دیتا؟ وہ مان تو گیا تھا، مگر اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا اس سے سب ہی انجان تھے۔ بی جان نے پیار سے اپنے پوتے کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ فائزہ بی بی کے چہرے پر طائرانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ مغرور شہزادہ چہرے پر بیزاری لیے سارے گاؤں والوں کو دیکھ رہا تھا۔ آخر ان کی وجہ سے ہی تو وہ اس مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ سبھی گاؤں والے ان کی حویلی کے انٹرس پر اکٹھے ہو چکے تھے۔ مولوی صاحب بھی آ چکے تھے۔ بس انتظار تھا تو اس لڑکی کا تھا جس کا نکاح آج رانا یزدان راجپوت سے ہونے جا رہا تھا۔ وہ سلطنتوں کا شہزادہ آج عام سے حلیے میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ کالی شلوار قمیض پہنے پر اس نے کندھوں پر چادر لی ہوئی تھی، ایک ہاتھ میں گھڑی پہنی ہوئی تھی، جبکہ اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اتنی ہی دیر میں زائمہ بھی آ چکی تھی۔ سب کی نظریں اس آتی لڑکی پر تھی جس کا آج نکاح تھا۔ یزدان نے گردن موڑ کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کا چہرہ نیٹ کے سرخ رنگ کے گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ اسے آج یہ لڑکی زہر سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈال کر اس نے جلدی بے رخی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ اس کی ماں نے اسے یزدان کے پاس ہی بٹھا دیا تھا۔ سرخ رنگ کی سادی سی شلوار قمیض پہنے وہ ایک عام سے حلیے میں تھی، مگر اس کا نیٹ کا دوپٹہ تھوڑا بھاری تھا جسے وہ مشکل سے ہی سنبھال رہی تھی۔ اسی وقت بی جان یزدان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ سمجھ چکی تھی ان کے پوتے کو ان کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگوں کے چہرے پر خوشی تھی تو کچھ لوگوں کے چہرے پر بیزاری تھی، اور کچھ لوگ ان کے نکاح سے جل رہے تھے۔ تو آغا جان کے کہنے پر نکاح شروع ہوا۔ صبح سے ابھی تک 1 منٹ بھی ایسا نہیں گزرا تھا جب اس کی آنکھ سے آنسو نہ ٹپکا ہو۔ وہ بس روئے ہی جا رہی تھی، اپنی قسمت پر، اپنی عزت پر اور خود پر۔ اس کو اتنی پرواہ تھی اپنی عزت کی، اور آج وہی عزت مٹی میں مل کر رہ گئی تھی۔ برباد تو وہ آج ہوئی تھی، اس کی اصل بربادی تو آج سے شروع ہونی تھی۔ اس کے مقابل بیٹھا شخص بس کسی نہ کسی طرح اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج حویلی والوں نے مل کر اس کا دل توڑا تھا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ لوگ اس کا نکاح کسی اور لڑکی سے کروا رہے تھے۔ حویلی والے چاہتے تھے وہ حرم کو بھول جائے۔ کیا قسمت بھی یہی چاہتی تھی؟ کیا قسمت میں حرم کا اور اس کا ملن اس طرح لکھا تھا؟ سب لوگ ساکن نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جو کافی فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دور کھڑی مایا کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زائمہ کو وہاں سے اٹھا کر خود اس کی جگہ پر بیٹھ جائے۔ وہ بس چپ تھی تو صرف اپنی ماں کی وجہ سے، ورنہ اس وقت تو ہنگامہ مچا ہونا تھا۔ نکاح کے قدم نزدیک آتے جا رہے تھے۔ نکاح کی شروعات زائمہ سے ہوئی تھی۔ پہلے اس سے پوچھا گیا تھا، زائمہ بنت چوہان، آپ کا نکاح یزدان بنت رافع راجپوت کے ساتھ طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے جیسے ہی زائمہ سے پوچھا تو ہر طرف خاموشی چھا گئی، ایسی گہری خاموشی جسے اس کے الفاظ بھی نہیں توڑ پائے تھے۔ اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا مگر وہ پھر سے خاموش ہو گئی۔ تو مولوی صاحب نے دوبارہ سے پوچھا، زائمہ بنت چوہان، آپ کا نکاح یزدان بنت رافع راجپوت کے ساتھ طے پایا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح کی رضامندی پوچھنے پر اس کا دل تھما تھا، ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے اس نے نظریں اٹھا کر گردن موڑ کر نیٹ کے دوپٹے سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ امی میں کیا بولوں؟ لرزتی آواز میں وہ آہستگی سے بولی۔ بچپن سے آج تک اس نے کسی کا نکاح ہوتے نہیں دیکھا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا نکاح کی جواب پر حامی کے طور پر کیا بولا جاتا ہے، مگر اس کی آواز اتنی بھی آہستہ نہیں تھی۔ پاس بیٹھے یزدان کو اس کی آواز بخوبی سنائی دی تھی، جس کی وجہ سے اس نے کرب سے اپنی آنکھیں میچھی۔
جسے یہ نہیں پتا بولنا کیا ہے، وہ اس نکاح کو کیسے سنبھالے گی، وہ بس سوچ کر ہی رہ گیا تھا۔ بیٹا قبول ہے بولو، شازیہ بیگم کی اس کے پاس جھک کر بولی تھی، جس کی بدولت اس کے منہ سے الفاظ ادا ہوئے، جی قبول ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، اس کا پورا وجود وائبریٹ ہو رہا تھا۔ نکاح کے پہلے بول کے ساتھ وہ ٹوٹی تھی، پھر 3 دفعہ رضامندی دینے پر تو اس کا دل چکنا چور ہو گیا۔ اس کے وجود میں جتنی بھی ہمت تھی وہ ختم ہو چکی تھی، وہ آج کسی اور کے نام ہو گئی تھی۔ اس کا نام اب اکیلا نہیں رہا تھا، اس کے نام کے ساتھ اب یزدان رافع کا نام جڑ گیا تھا۔ زائمہ سے پوچھنے کے بعد اب مولوی صاحب یزدان کی جانب متوجہ ہوئے۔ یزدان بنت رافع راجپوت، آپ کا نکاح زائمہ بنت چوہان کے ساتھ طے پایا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زائمہ کے ساتھ نکاح پر حامی بھرنے پر اس کی آنکھوں میں خون تیرنے لگا تھا، عرق آلود پیشانی پر کافی زیادہ بل پڑے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ انکار کر دے، لیکن اس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ وہ بی جان کی وجہ سے آج ہارا تھا، لیکن وہ بھی یزدان رافع تھا، اپنی زندگی کا کنٹرول کسی کو نہیں دیتا تھا۔ اگر اس نے بی جان کی وجہ سے حامی بھری تھی تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی خاص وجہ تھی۔ اس کے جواب نہ دینے پر بی جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس کے منہ پر نہ جانے کیسے قبول ہے کہ الفاظ ادا ہوئے، قبول ہے۔ یہ اس کی ذات کے علاوہ کوئی جانتا ہی کون تھا۔ اس نے کتنی مشکل سے الفاظ ادا کیے تھے، جیسے اس نے اپنا آپ سے سونپا تھا، اسی طرح اس نے حامی بھر کر اس کی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ اس نے 3 دفعہ قبول ہے بولا تھا اور تینوں دفعہ ہی اس کی آنکھوں کے سامنے حرم کا مسکراتا چہرہ آیا تھا۔ وہ بے وفا نہیں تھا، وہ مجبور تھا، وہ اتنے نازک حالات میں کر ہی کیا سکتا تھا۔ جہاں ایک طرف اس کے دل میں ہمدردی تھی اس لڑکی کے لیے، وہیں دوسری طرف نفرت تھی، شدید نفرت۔ جس جگہ صرف حرم تھی، آج اس پر زائمہ کا قبضہ ہو رہا تھا، لیکن اس نے بھی ٹھان رکھی تھی وہ کبھی بھی اسے اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے گا۔ پھر مولوی صاحب نے نکاح نامہ سگنیچر کے لیے ان کے آگے کیا، انہوں نے رجسٹر زائمہ کے آگے کیا۔ جب زائمہ نے چونک کر اپنی ماں کی طرف دیکھا، امی مجھے اپنا نام لفظوں میں نہیں لکھنا آتا، خاموش آنسو بہتی وہ پریشانی بھرے لہجے میں بولی تو ایک دم زائمہ کی ماں کے چہرے پر بھی پریشانی آئی۔ اس کے پاس بیٹھا یزدان اس کی بات سن چکا تھا۔ جب اس نے ایک لمبی سانس ہوا میں کھینچی، گاؤں کے لوگ اب ٹکٹکی باندھے زائمہ کو دیکھ رہے تھے، جو سگنیچر نہیں کر رہی تھی، وہ کیوں نہیں کر رہی تھی؟ یہ سب لوگ اسے سائن نہ کرتے دیکھ ایک دوسرے کے کانوں میں گھس پھس کر رہے تھے۔ جب تب یزدان نے اسے مخاطب کیا، پین پکڑو، اپنی رعب در آواز میں دھیمے سے بولا تو زائمہ نے اس کی بات سن کر کانپتے ہاتھوں سے پین کو پکڑا۔ یزدان نے دیکھا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پین اس کے ہاتھ سے ہل رہا تھا۔ جب یزدان نے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تو ٹھیک اسی وقت اس نے چونک کر جالی والے دوپٹے سے اس کی جانب دیکھا، جو سنجیدہ چہرہ لیے اس کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا اس کے ہاتھ روئی کی طرح نرم تھے، پھر اس نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی تاکہ وہ اچھے سے پین کو پکڑ سکے۔ سب اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے رجسٹر پر زیڈ لکھا تو نہ جانے کیوں اس کا دل زور زور سے دھڑکا۔ وہ سمجھ چکا تھا اسے لکھنا نہیں آتا، پھر بھی وہ اس کی مدد کر رہا تھا۔ ایک ایک کر کے اس کے نام کے سارے لیٹرز اس نے رجسٹر پر لکھے۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کا نکاح اس طرح ہوگا۔ وہ تو کہتی تھی نکاح سے پہلے وہ سائن کرنا سیکھ جائے گی، مگر اسے کیا پتا تھا اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا۔ 3 صفحوں پر اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سائن کروائے تھے۔ سائن کرتے ہی اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور رجسٹر کو اپنی طرف کرتے اس نے اپنے نام کے سگنیچر کیے۔ دونوں کا نکاح ہو چکا تھا، ہر طرف مبارکباد کی صدائیں بلند ہوئی تھی۔ ان دونوں کی رضامندی پر جیسے گاؤں والوں کے دل کو ٹھنڈک پڑ گئی تھی۔ ایک سنجیدہ اور غصیلی نظر سب پر ڈال کر وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا۔ وہ اب ایک سیکنڈ نہیں یہاں رکا تھا۔ ماما آپ چاہتی ہیں میں پاگل ہو جاؤں؟ ویران آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھتے اس نے ڈریسنگ میں پڑی ہر چیز پر ہاتھ مار کر اسے نیچے فرش پر پھینکا۔ اس کے کمرے میں خاموشی ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ شور پیدا ہوا۔ آپ چاہتی ہیں میں ہر دفعہ آپ کی بات مان لوں اور اپنے بارے میں کچھ نہ سوچوں؟ آپ کو بس اپنے پلانز کی پڑی ہوئی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے آپ کے مجھ پر تھوپے فیصلوں سے مجھ پر کیا گزرتی ہے؟ اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتی وہ اپنے اندر چھپا درد لفظوں میں بیان کر رہی تھی۔ میں یزدان کو پسند نہیں کرتی تھی، نہ اس کے بارے میں نے کبھی ایسا سوچا تھا۔ ایک آپ کے کہنے پر آپ کی وجہ سے میں اس کی طرف مائل ہوئی، میرا دل اس کا ہو گیا، صرف آپ کی وجہ سے۔ اور آج جب پانی سر کے اوپر سے گزر گیا تو آپ مجھے خاموش رہنے کا کہہ رہی ہیں۔ اس کی بے اختیار چلتی زبان کو روکنے کے لیے فائزہ بیگم نے
اس کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ مارا۔ اگر میں کچھ کر رہی ہوں، کچھ بول رہی ہوں تو تمہاری بھلائی کے لیے بول رہی ہوں۔ اچھا مجھے بتاؤ، تم ان کا نکاح کیسے رکواتی یا اپنی محبت کا دلاسا دے کر یزدان سے نکاح کی بھیک مانگتی، جبکہ تم بھی جانتی ہو یزدان کو تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اور ایسا کرنے سے پتہ ہے کیا ہوتا؟ حویلی میں سب کی نظر میں تم بری بن جاتی اور میرے بنائے پلانز پر پانی پھیر دیتی، اور ایسا کرنے سے تمہارا نکاح پھر بھی یزدان سے نہیں ہونا تھا۔ وہ اپنی باتوں سے اس کے دماغ کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن ماما، وہ لڑکی یزدان کے کمرے میں رہے گی، اس کے اتنا قریب رہے گی، وہ اتنی خوبصورت ہے، مجھے ڈر ہے کہیں یزدان اس کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ اپنے دل میں چھپا خدشہ وہ بیان کر گئی تھی۔ وہ تو بھی تو بہت خوبصورت ہے، وہ تیری طرف بھی تو مائل ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ اس لیے کیونکہ اس کے دل اور دماغ پر صرف اس حرم کا قبضہ ہے۔ وہ جب تک اس کے دل و دماغ میں ہے اور کسی بھی لڑکی کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانا چاہتی ہو تو پہلے حرم کی یادوں سے اسے دور لے کر جاؤ، پھر آسانی سے اس پر اپنے ڈورے ڈالو۔ مگر ماما، وہ زائمہ، وہ بات کے درمیان بولی، اس کی فکر تم چھوڑ دو، اس کو تو میں سنبھال لوں گی۔ بولتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، نہ جانے ان کے شاطر دماغ میں اس وقت کیا چل رہا تھا۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے یزدان لالا اور زائمہ کے لیے، مشی کے ساتھ چلتی افسوس سے بولتی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھی، کیونکہ وہ دونوں ابھی یزدان کے کمرے سے ہی ہو کر آئی تھی۔ زائمہ کو انہوں نے یزدان کے کمرے میں بٹھا دیا تھا، وہ خود پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا، اس لیے بھی جان اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور وہ دونوں اب اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ہاں پری، ان کی تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی، پھر بھی سزا ان دونوں کو ملی۔ ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا۔ بیڈ پر بیٹھتی مشی بولی تھی، صحیح بول رہی ہو مشی، تم یہ غلط فہمی بہت بری چیز ہے، اگر کسی کو ہو جائے تو دو لوگوں، دو دلوں اور دو گھروں کو اجاڑ دیتی ہے۔ اپنی زندگی کے تجربے کے مطابق اس نے بات کی۔ یہ ڈریسز کب آئے؟ بیڈ پر بکھرے پڑے شاپرز کو دیکھتی وہ حیرت سے بولی، صحیح صبح کے وقت ڈیلیوری والا آیا تھا، شکر کرو کسی کو پتہ نہیں چلا۔ وہ تو زائمہ کی امی نے میری مدد کر دی، ورنہ آغا جان کے ہاتھوں میری بینڈ بج جانی تھی۔ بیڈ پر لیٹنے والے انداز میں گرتی وہ آرام سے بولی، کتنے اچھے ڈریسز آئے ہیں۔ ایک ڈریس کو دیکھتی وہ خوش ہوئی، انہوں نے آج مدتوں بعد آن لائن شاپنگ کی تھی اور ان کے عین مطابق بہت اچھا آرڈر انہیں ریسیو ہوا تھا۔ ہاں میں نے صبح ہی دیکھ لیے تھے، تمہیں بتانا یاد نہیں رہا۔ زویان کی وجہ سے پری کا موڈ ابھی بھی ویسا ہی تھا، مشی کے بار بار سمجھانے کی وجہ سے کچھ تو اثر ہوتا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر سے اداس ہو جاتی تھی۔ اچھا میں یہ والا ٹرائی کر کے آتی ہوں۔ ایک ڈریس اٹھا کر وہ چینجنگ روم کی جانب بڑھی۔ تقریباً 2 منٹ بعد وہ پیروں تک آتی لمبی فراک پہن کر چینجنگ روم سے باہر نکلی تو پری نے اپنی نظروں کا مرکز اسے بنایا۔ مشی تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اپنی ساری سوچوں کو جھٹکتے ہوئے مشی کو دیکھنے لگی تھی، جو واقعی میں بہت پیاری ہی لگ رہی تھی۔ بلیک کلر کی لمبی فراک جس کے اگلے گلے پر نفیس موتیوں سے کام ہوا تھا، نیٹ کی فراک پر بازو بھی نیٹ کے لگے ہوئے تھے، جس سے اس کے گلے اور سفید بازو صاف نظر آ رہے تھے۔ پیچھے سے گلا کافی زیادہ ڈیپ تھا، اس کی آدھی سے زیادہ کمر نظر آ رہی تھی، پچھلے گلے پر ایک لمبی ڈوری بھی لگی ہوئی تھی۔ پیچھے سے گلا کافی زیادہ ڈیپ تھا، اس کی آدھی سے زیادہ کمر نظر آ رہی تھی، پیچھے گلے پر ایک لمبی ڈوری بھی لگی ہوئی تھی جسے اس نے بند نہیں کیا تھا۔ گھیرے دار فراک میں وہ گھومتی ہوئی بالکل ایک ڈال جیسی لگ رہی تھی۔ جب ان کے کمرے کے تھوڑے کھلے دروازے سے اندر جھانکتے اذلان کی نظر گھومتی ہوئی مشی سے ٹکرائی۔ بلیک فراک میں وہ کس قدر پیاری لگ رہی تھی۔ اذلان کی تو دونوں آنکھیں ہی کھل گئی تھیں، اس کے گھر والے تو جا چکے تھے مگر وہ ابھی تک یہیں پر تھا، اور ان کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ اب تو اپنی جگہ پر چل کھڑا ہو گیا تھا۔ پری یہ دیکھو، اس کا بیک والا گلا کتنا پیارا ہے۔ اپنی گردن سے بال پیچھے کرتی ہوئی پری کو اپنا گلا دکھانے لگی۔ اسے ڈوری والے ڈریسز بہت پسند تھے، اس لیے اس نے یہ والا ڈریس آرڈر کیا تھا، جس کی پیچھے لگی ڈوری پر تو وہ فدا ہی ہو چکی تھی۔ اس کا اپنی گردن سے بال ہٹانا اور اذلان کا اس کی برہنہ کمر پر نظر ڈالنا، اسے ایسے لگا جیسے اس نے اس پیاری سی کمر کہیں نہ دیکھی ہو۔ سفید کمر پر کوئی بھی داغ نہیں تھا، دیکھنے میں اتنی نرم محسوس ہو رہی تھی تو چھونے میں کیا حال ہوگا، وہ بس سوچ کر ہی رہ گیا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی کمر کو دیکھتے ہی ایک دم اس کی نظر اس کے بیک کندھے پر موجود تل پر گئی،
دل پر پڑی، جسے دیکھتے ہی اچانک سے اس کا دل بے قابو ہونے لگا۔ اس کا دل چاہا وہ اندر جائے اور اس کی کمر پر ہاتھ پھیرے، اس کے دل پر اپنے ہونٹ رکھ لے، مگر اپنی سوچ کو جھٹکتے ایک بھرپور نظر اس پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا، گویا اس سے پہلے کوئی اسے اندر جھانکتے ہوئے نہ دیکھ لے۔ یزدان کے نکاح کے بعد وہ اپنے بھائی سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن شاید وہ غصے کی حالت میں حویلی سے ہی جا چکا تھا۔ اب اس کا غصہ جب کم ہونا تھا، اس نے تب ہی گھر واپس آنا تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ علی بخش، تم شاید بھول گئے ہو تمہیں کون سا کام سونپا گیا تھا۔ اپنے کمرے کے صوفے پر بیٹھا وہ موبائل میں کچھ ٹائپ کرتا اپنے سامنے کھڑے ملازم سے مخاطب تھا۔ جی صاحب جی، میں جانتا ہوں میں نے اس ہری آنکھوں والی لڑکی کو ہر جگہ ڈھونڈا، مگر وہ اس گاؤں میں تو کیا آس پاس کے گاؤں میں بھی نہیں ہے۔ وہ احتراماً سر جھکائے بول رہا تھا۔ وہ کیسے نہیں ملی تمہیں؟ جب میں نے اسے اپنی حویلی میں دیکھا تھا، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں طیش آیا تھا۔ لیکن صاحب جی، اس نے بات کا آغاز کیا۔ اس نے موبائل سے نظریں اٹھا کر ملازم کی طرف دیکھا۔ پاس والے گاؤں میں ایک لڑکی تھی، اس کی آنکھوں کا رنگ بھی ایسا ہی تھا۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب حنان اس کی بات ٹوک کر بول پڑا۔ کیا تم سچ بول رہے ہو؟ کوئی تصویر ہے تمہارے پاس؟ اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہیں علی بخش انکار نہ کر دے۔ جی صاحب، اس کی ایک تصویر بڑی مشکل سے اتاری ہے میں نے کیمرے میں۔ وہ سادگی سے بولا تو جس سے حنان کے دل کو سکون ملا۔ دکھاؤ مجھے وہ تصویر۔ وہ اب اتاولا ہو رہا تھا دیکھنے کے لیے۔ اس کے کہنے پر ملازم نے جیب سے چھوٹا سا ٹچ موبائل نکال کر آن کیا۔ گیلری سے تصویر نکال کر اس نے موبائل کا رخ حنان کی جانب کیا۔ موبائل کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اس نے ابھی ایک نظر ہی اس تصویر پر ڈالی تھی جب اس کے چہرے کی خوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ اس کا چہرہ اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ صاحب جی، یہ وہی لڑکی ہے؟ ملازم نے تجسس سے پوچھا۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں چمک ہے، اس کی پلکیں گھنی ہے۔ موبائل اس کی طرف بڑھاتے وہ روکھے لہجے میں بولا۔ اسے سوچتے ایک بار پھر اس کی چمک والی ہیزل گرین آنکھیں اس کی آنکھوں کے سامنے آئی تھی۔ اپنے ہاتھ میں موجود گھڑی میں وقت دیکھتے اس نے وہاں کھڑے ملازم پر ایک نظر ڈالی۔ تم اپنی تلاش جاری رکھو، کچھ بھی پتہ چلے تو مجھے ضرور بتانا۔ کہتے ہی وہ اپنا موبائل اٹھا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پاس سے گاڑی کی چابیاں اٹھاتے اس نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ اس کا ارادہ اب کوٹھے پر جانے کا تھا۔ کل بھی وہ منگنی کے فنکشن کی وجہ سے کوٹھے پر نہیں جا پایا تھا، لیکن آج وقت تو کافی ہو گیا تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنی گاڑی کا رخ کوٹھے کی جانب بڑھا دیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے جب یزدان حویلی میں داخل ہوا۔ سڑکوں پر گاڑی دوڑانے کے بعد وہ اب تھک ہار کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ آرام سے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ بی جان بھی جا چکی تھی۔ اس نے دیکھا وہ اس کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، انہی کپڑوں میں موجود۔ وہ شاید اس کا انتظار کرتے کرتے ہی سو گئی تھی۔ آج کا دن اس کے لیے بھی کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ کہاں وہ کل کو اس حویلی سے نکلنے کے منصوبے بنا رہے تھے تو کہاں آج وہ ہمیشہ کے لیے اس حویلی کی ہو کر رہ گئی تھی۔ بی جان نے اسے دلاسا دینے کے ساتھ بہت ساری باتیں بھی سمجھائی تھی، جسے اس نے مضبوطی سے اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیا تھا۔ اسے آرام سے اپنے بیڈ پر سوتے دیکھ کر اس سے مزید طیش آیا تھا۔ کہاں آج اس کی پوری دنیا اجڑ گئی تھی اور کہاں وہ اتنے آرام سے اس کے بیڈ پر سو رہی تھی۔ جب وہ بھاری بھاری قدم اٹھاتا بیڈ پر اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، اس نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ اس کا معصوم چہرہ سوتے ہوئے کتنا معصوم لگ رہا تھا، تو اس نے قرب سے اپنی آنکھیں میچھی۔ میری زندگی اجیرن بنا کر کتنے آرام سے سو رہی ہے یہ۔ اس کے نازک سراپے پر ایک نظر ڈال کر نحوست سے بولا۔ زائمہ بغیر چھوئے اس نے اسے نیند سے بیدار کرنے کے لیے آواز لگائی۔ وہ اتنی گہری نیند نہیں سوتی تھی۔ ایک دفعہ کی پکار پر اس کی تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ آنکھیں کھولتے ہی سب سے پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے جو چہرہ آیا تھا وہ یزدان کا تھا۔ اٹھو میرے بیڈ سے۔ اسے اپنی طرف دیکھتے وہ اپنی کڑک آواز میں بولا۔ ایک سیکنڈ میں اس کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے تھے۔ آپ کب آئے؟ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کی طرف دیکھتی معصومیت سے بولی۔ تمہیں سنائی نہیں دیا؟ اٹھو میرے بیڈ سے۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سخت اور بلند آواز میں گھرایا۔ اس کے ایک دم سے بدلتے لہجے پر وہ اپنا بھاری دوپٹہ سنبھالتی ہڑبڑاتی ہوئی اجرت میں بیڈ سے اٹھی۔ یہ میرا بیڈ ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں سونے کی؟ اسے اپنی خون برساتی نظروں سے گھورتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہ اس کے قریب ہوا تو زائمہ نے نظریں جھکائے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری۔ وہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اسے کیا بولے۔ کیا وہ خود نہیں جانتا وہ اس کی بیوی ہے؟ اس کے بیڈ پر سونا اٹھنا بیٹھنا اس کا حق ہے۔ کیا وہ زچ ہو کر بولا اور اپنے 2 قدم اس کی طرف بڑھائے۔ وہ میں آپ کا انتظار کرتے کرتے کب سو گئی مجھے پتا نہیں چلا۔ ہاتھوں کی مٹھیوں سے اپنی قمیض کو دبوچتی وہ ڈری سہمی ہوئی آواز میں بولی۔
بیجان اسے سمجھا کر گئی تھی یزدان کا انتظار کرنا، اور وہ سو گئی۔ شاید اس لیے یزدان اس پر بھڑک رہا تھا، اسے ایسا لگ رہا تھا تم میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی بات سنتے ہی اس کا پارا شوٹ کر گیا تھا۔ جانچتے لہجے میں اس سے پوچھتے اس نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ جی۔ اس کا لہجہ، اس کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ کانپنا شروع ہو گئی تھی۔ کیوں؟ ہم کوئی نارمل کپل نہیں ہے، یہ ہماری شادی نارمل حالات میں نہیں ہوئی جو تم یوں بیڈ پر سج سور کے بیٹھ کر میرا انتظار کرو۔ نفرت بھرے لہجے میں بولتے اس نے ایک بھرپور نظر اس کے لباس پر ڈالی۔ اس کا بھاری دوپٹہ بار بار اس کے شانے سے سرک رہا تھا۔ کپڑے کیوں نہیں بدلے تم نے؟ کپڑے بدلو جا کر۔ اس کے معصومیت سے بھرے چہرے پر اپنی غصیلی نظریں گاڑتے وہ چلایا۔ وہ میرے کپڑے انیکسی میں ہے۔ اس نے بولنے کے دوران ایک نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ غصے کی وجہ سے اس کے اعصاب تنے ہوئے تھے، ماتھے کی ابھری رگیں جن پر بال بکھرے ہوئے تھے۔ تو یہاں کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ، اور ہو سکے تو دوبارہ کمرے میں نہ آنا۔ اسے اپنی طرف دیکھ کر وہ چیخا۔ اسے اس وقت اس سے تو کیا، اس کی خود پر پڑتی نظروں سے بھی الجھن ہو رہی تھی۔ زائمہ نے فوراً سے اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹائی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ کمرے سے باہر جانے لگی۔ جب یزدان کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کے چلتے قدم رکو۔ جہاں چلتے چلتے اس کے قدم رکے وہیں اس نے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے اور اس کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا۔ میری ایک بات اپنے اس بھاری پلو سے باندھ لو۔ اس نے اس کے سرخ دوپٹے کی طرف دیکھا۔ تمہارا اور میرا رشتہ صرف کاغذی ہے۔ تم میری بیوی نہیں ہو، نہ ہی میں تمہیں اپنی بیوی کا درجہ دوں گا۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب زائمہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یزدان رافع صرف اپنی منگ حرم سے عشق کرتا ہے، سمجھ گئی تم؟ وہ قریب سے بولا تھا جب زائمہ نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلا دیا۔ کون حرم؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں گھومتے الفاظ اس کی زبان پر آ گئے تھے۔ حرم میرا عشق ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا جتنا فاصلہ مجھ سے بڑھا سکتی ہو بڑھاؤ، میرے نزدیک آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ اب اسے وارن کر رہا تھا۔ لیکن میں اب آپ کی بیوی ہوں۔ وہ کیوں یہ الفاظ اپنے منہ سے ادا کر گئی تھی؟ کیوں وہ اسے اس حقیقت کا احساس دلوانا چاہتی تھی؟ تم صرف ایک مصیبت ہو، چلتی پھرتی مصیبت۔ اس نے اپنے الفاظ پر زور دیا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر کل تم میرے پیچھے نہ آتی تو آج ہمارا نکاح نہ ہوتا۔ اس نے اسے زور سے بازو سے پکڑ کر جھٹکا۔ اور چائے میں کیا ملایا تھا تم نے جو اچانک سے میں نیند کی وجہ سے گر پڑا؟ اس بد ذائقہ چائے کو سوچتے ہوئے بولا۔ میں نے چائے میں کچھ نہیں ملایا تھا۔ اس کی آواز اب کانپ رہی تھی۔ پھر میں بے ہوش کیسے ہو گیا؟ یہ سب تمہاری پلاننگ تو نہیں تھی؟ اس کا ذہن نہ جانے کیوں اس جانب مبذول ہو رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر جی؟ میں ایسا کیوں کروں گی؟ خود پر ایک نیا الزام لگنے پر وہ جھپاک تل ملا کر بولی تھی۔ کیونکہ میں تم جیسی لڑکیوں کو اچھے سے جانتا ہوں جو اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس کے کہے الفاظ اب زائمہ کا دل چیر رہے تھے۔ وہ کیا سمجھ رہا تھا؟ وہ جیسی بھی تھی مگر گری ہوئی تو نہیں تھی۔ اس کے اس طرح کہنے سے زائمہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ اب اپنی ذات کی صفائیاں دینے لگی تھی۔ تو کیا سمجھوں میں؟ چائے تم نے بنائی تھی، لائی بھی تم نے تھی۔ پھر تمہاری غلطی نہیں ہے تو کس کی ہے؟ کچن میں پری بھی میرے ساتھ تھی، آپ اس سے… ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی جب اس نے اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ پن کیا۔ اسٹاپ اٹ! تمہارے منہ سے میں اپنی بہن کا نام تک نہ سنوں۔ اس نے اس کے بازو کو اپنے ہاتھوں سے کچلا۔ میری بات تو سن لے، درد سے کراہتی وہ دھیمی آواز میں بولی۔ وہ اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا جہاں ایک کے بعد ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹپک رہا تھا۔ شٹ اپ! دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے! شعلے برساتی نظروں سے اسے گھورتے اس نے اس کے بازو کو زور سے جھٹکا تو وہ خاموش آنسو بہاتی ہولے ہولے قدم اٹھاتی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے یہاں آئے 4 دن ہو گئے ہیں، تم کب مجھے یہاں سے نکلواؤ گی؟ وہ اب تنگ آ چکی تھی روز روز کے تماشے سے، روز روز کی فرمائشوں سے۔ ذرا صبر کرو یار، میں کیسے تمہیں اتنی جلدی نکال دوں یہاں سے؟ رچنا زری کے کمرے میں کچھ ڈریسز اور جویلری لے کر آئی تھی۔ تم نے مجھے کہا تھا تم میری مدد کرو گی۔ پیر میں پہنی پازیب اتار کر اس نے بیڈ پر اچھالی۔ ہاں تو میں کروں گی نا تمہاری مدد، لیکن اس کے لیے بھی مجھے کوئی اچھا سا پلان تیار کرنا ہوگا۔ ڈریس اٹھا کر اس کی الماری میں رکھتی ہوئی بولی۔ ہاں تو کچھ کرو نا، اب میں مزید یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے گھٹن ہوتی ہے اس جگہ سے، اس لباس سے۔ اس نے شیشے میں موجود ایک نظر خود پر اور اپنے لباس پر ڈالی۔ تم جانتی ہو جب میں بھی یہاں پر آئی تھی مجھے بھی بہت گھن آتی تھی یہاں آنے والے مردوں سے، ان لڑکیوں سے جو اپنا جسم نذرانے کے طور پر دوسرے مردوں کو پیش کرتی تھی۔ وہ بول رہی تھی اور ذری سے غور سے سن رہی تھی۔ تم یہاں خود آئی تھی؟ تم خود آئی تھی یہاں پر؟ نہیں، میں خود نہیں آئی تھی، مجھے بھی تمہاری طرح جال میں پھنسایا گیا تھا۔ وہ یہ سب اس لیے کہہ رہی تھی تاکہ زری کا اس پر یقین اور پختہ ہو جائے۔
میں بہت روئی تھی، میں بہت بے بس ہو گئی تھی، لیکن میری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ کسی نے میری مدد نہیں کی۔ پھر اس ظالم زمانے کی طرح میں نے خود کو ان سب میں ڈھال لیا۔ اس کی سنائی جھوٹی کہانی سن کر زری کو افسوس ہوا تھا۔ تم یہاں سے بھاگ کیوں نہیں گئی؟ کیسے بھاگتی میں زری؟ 24 گھنٹے نئی آئی لڑکی پر نظر رکھی جاتی ہے۔ ایک دو بار میں نے کوشش بھی کی تھی، مگر ان لوگوں نے مجھے بہت مارا کہ میں مرتے مرتے بچی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ایک دو دفعہ میں نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر میں حرام موت نہیں مرنا چاہتی تھی۔ اس کی کہی بات پر نہ جانے کیوں زری کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا، حرام کام کرنے سے تو بہتر ہے بندہ حرام کی موت مر جائے، لیکن اس کام میں کبھی ملوث نہ ہو۔ لیکن تم فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کروں گی، میں تمہیں اس دلدل سے باہر نکالوں گی۔ وہ زری کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی تو زری کا یقین اس پر اور زیادہ ہو گیا۔ دوسری طرف مجھے نہیں ہو رہی پری سے محبت، اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ فائزہ بیگم کے کمرے میں کھڑا وہ صاف گوئی سے بولا تھا، تم نے خود اعتراف کیا تھا کہ تمہیں پری سے محبت ہو رہی ہے، وہ تمہیں اچھی لگتی ہے۔ اس کی کہی باتیں وہ اسے یاد دلا رہی تھی۔ مجھے اس سے محبت ہو رہی تھی لیکن مجھے ہوئی نہیں۔ اس نے الفاظ پر زور دیتے اس کی بات کی تصدیق کی تھی۔ تم اب اپنی بات سے مکر رہے ہو؟ غصے سے چلائی تھی خالہ، میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ آپ کے کہنے پر میں رات کو پری کے کمرے میں جاتا تھا، آپ نے جو جو کہا میں نے وہ سب کیا۔ میں مانتا ہوں مجھے پری اچھی لگتی تھی، لیکن مجھے اس سے محبت نہیں ہو رہی۔ اپنے اندر چھپی ہر بات وہ آج کہہ گیا تھا۔ تمہیں کیوں نہیں اس سے محبت؟ فائزہ بیگم نے اذلان پر اپنی تیکھی نظر ڈالی۔ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، مجھے جواب چاہیے۔ وہ گھررائی۔ میں نہیں جانتا، وہ تنگ ہو کر بولا تھا۔ مگر کیوں؟ جب آپ نے مجھے یہ سب کرنے کا کہا تھا میں نے آپ سے وجہ نہیں پوچھی تھی، اس لیے بہتر یہی ہے آپ بھی مجھ سے یہ وجہ نہ پوچھیں۔ اس کا دل بغاوت کر گیا تھا، اس کی پسند بدل گئی تھی۔ کل کو اس کا دل پری پر تھا، مگر آج اس کا دل مشی پر آ گیا تھا۔ ایسا اس کے ساتھ کیوں ہوا تھا وہ خود نہیں سمجھ پایا تھا۔ وہ پری کے اتنا نزدیک رہ کر بھی اسے اپنا دل نہیں دے پایا تھا، مگر جس سے وہ 100 میل کی دوری پر تھا اس نے اس کا دل چرا لیا تھا۔ کیا محبت اتنی جلدی ہو جاتی ہے؟ کیا کوئی بھی ایرا گیرا دل میں قبضہ کر لیتا ہے؟ تمہاری ان باتوں کا میں کیا مطلب لوں؟ وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ میں دوبارہ اس طرح پری کے کمرے میں نہیں جاؤں گا۔ وہ صاف لفظوں میں انکار کر گیا۔ ٹھیک ہے، جاؤ یہاں سے۔ اس کی طرف دیکھ کر مسکراتی وہ آرام سے بولی تو اذلان ان کے کمرے سے نکل کر گیسٹ روم میں چلا گیا۔ صبح کا خوشگوار سورج نکل پڑا تھا۔ ہال میں بیٹھی بی جان موبائل میں مصروف کسی سے کال پہ بات کر رہی تھی۔ ظالم بیٹا، اب تو واپس حویلی آ جاؤ، اور کتنا تڑپاؤ گے تم ہم سب کو؟ ترسی ہوئی آواز میں وہ ویڈیو کال میں دیکھ کر بولی۔ بی جان آپ جانتی تو ہے حویلی میں میرا دل نہیں لگتا۔ دوسری جانب سے بھاری مردانہ آواز میں وہ بولا۔ ہاں ہاں میں سب جانتی ہوں، جب تیری بی جان مر جائے گی تو تب بھی میرا منہ دیکھنے نہ آنا، وہ نروٹھے پن سے بولی تھی۔ بی جان یہ اب کیسی باتیں کر رہی ہے؟ ایسے تو مت بولے۔ تو کیسے بولوں میں، تو ہی بتا دے۔ اب تو ایسے کرے گا تو میں ایسی باتیں ہی کروں گی نا۔ وہ ابھی بھی ناراضگی ظاہر کر رہی تھی۔ بی جان میں بہت جلدی پاکستان کا چکر لگاؤں گا۔ وہ ہر بار کی طرح پھر سے انہیں ایک نئی امید دلا گیا تھا۔ ظالم تو ہر دفعہ یہی کہتا ہے، 6 سال ہونے والے ہیں، اب تو بھول جا سب کچھ۔ ویڈیو کال میں موجود انہوں نے حویلی کے سب سے بڑے بیٹے کو گھورا۔ بی جان بھولنا ہی تو سب سے مشکل ہوتا ہے۔ یہاں میں کاموں میں اور رومی میں مصروف ہو جاتا ہوں، وہاں آ کر میں کیا کروں گا؟ حویلی کو دیکھ کر، اس کمرے کو دیکھ کر مجھے بار بار یاد آئے گا۔ ظالم تو ہر دفعہ مجھے اپنی باتوں میں لگا دیتا ہے، لیکن اس بار میں ایک بھی نہیں سنوں گی تیری۔ تم دونوں کو اب پاکستان آنا پڑے گا۔ آخر رومی کا بھی پورا حق ہے ہم سے ملنے کا، تو اسے بھی اپنی طرح اکڑو بنا دے گا۔ بی جان کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ بی جان آپ ضد کر رہی ہے تو مان لینا میری بات۔ ابھی وہ بولی ہی تھی جب کیمرے کے آگے پیارا سا چھوٹا سا بچہ آیا۔ او ڈیڈ، آپ ہاٹی گرل سے بات کر رہے ہیں؟ اسکرین میں بی جان کو دیکھتے وہ خوش ہو کر بولا۔ بیٹا بری بات بی جان ہے میری، اس نے رومی کو ٹوکا۔ آپ کی بی جان ہے لیکن میری تو یہ گرل فرینڈ ہے۔ کیوں ہاٹی گرل ہونا میری گرل فرینڈ؟ آپ اپنے باپ سے بات کرتے وہ بی جان کی طرف متوجہ ہو چکا۔ بی جان کی متوجہ کھینچ گیا۔ بالکل، میں ہوں اپنے لاڈلے پتر کی۔ وہ بھی ڈھٹائی سے بولی تھی تو ظالم نے اپنی ہنسی کو دبایا۔ میں جان سکتا ہوں آپ کی گوری رنگت کا راز؟ آپ گولڈن
पॉल लगाती है या फ़ायज़ा क्रीम? अपनी थोड़ी पर हाथ रखते वो मासूमियत से बोला तो बीजान ने कह कहा लगाया मेरे दिल के टुकड़े, तू बाबा के साथ पाकिस्तान आ, फिर मैं तुझे बताऊंगी। बीजान मज़े से बोली थी, हाँ हॉटी गर्ल, मैं और डैड आएंगे। उसके बार बार हॉटी गर्ल कहने पर बीजान अब शर्माई थी। जब हनान फ्रेश होकर अपने कमरे से निकल कर बीजान के पास आया, पिंक पेंसिल पिंक पेंसिल कैसे हो? कैमरे में मौजूद रोमी को देखते हनान शरारती लहजे में बोला तो जवाबन रोमी ने मुंह बनाकर हनान को घूरा। चाचू, मेरा नाम रोमी है। अपनी नाक के नथनों को फुलाते हुए नरूठेपन से बोला तो हनान के लबों पर मुस्कुराहट आई। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ पिंक पेंसिल। हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए उसे तंग करने के लिए फिर से बोला, हॉटी गर्ल देखो, आपका पोता मेरा नाम बिगाड़ रहा है। बीजान को मुस्कुराते देख वो नाराज हुआ। रोमी, बुरी बुरी बात, मैंने कहा है ना, बीजान बड़ी है, उनसे एहतराम से बात किया करो। बीजान से पहले जारिम बोल पड़ा तो रोमी अपनी इंसल्ट पर और ज़्यादा नाराज़ हो गया। मैं जा रहा हूँ, सब मुझे डांट रहे हैं, मुंह फुलाकर बोलते हुए कैमरे से हटकर दूसरी तरफ चला गया। और बताओ हनान, क्या करते हो आजकल? जारिम खुशदिली से हनान की तरफ देखकर बोला था। फिलहाल तो एक लड़की के पीछे ख्वार हो रहा हूँ, बस सोच कर ही रह गया। कुछ नहीं भाई, आपका छोटा बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। गुड आइडिया। बिजनेस शुरू करते वक्त तुम मुझसे रब्ता करते रहना, मैं तुम्हें वर्कर्स अरेंज कर दूंगा। वो प्यार से बोला, ठीक है भाई। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नावल कैसा लग रहा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।